بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد نذیر سیالوی حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں DNN نیوز نیٹ ورک۔ تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا یہ کروڑہا شکر ہے کہ جس کے کرم سے، جس کے فضل سے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں یہ ماہ مقدس، ماہ معطر، ماہ معمر نصیب ہو رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جسے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور جو اس میں رمضان المبارک میں جو روزے رکھے گا اس کی جزا میں دوں گا، اس کا اجر میں دوں گا۔ اور یہ یقیناً بہت بڑی سعادت زندگی میں ایک بار پھر ہمیں میسر آ رہی ہے۔ ہمیں کتنے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج ہم میں موجود نہیں۔ نہ جانے زندگی میں ہمیں دوبارہ یہ ماہ مقدس میسر ہو نہ ہو، ہمیں اس ماہ مقدس کے فیض و برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ یقیناً اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی ہے یہ امت مسلمہ پر، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا کیا۔ آج میں اور آپ اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ حاضر ہوئے کہ ہم کس طرح رمضان مبارک کی ان مبارک گھڑیوں سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بہت ہی ممتاز محترم مذہبی اسکالر حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کچھ ارشاد فرمائیے کہ رمضان مبارک کے فضائل اور برکات کیا ہیں، کس طرح ہم اس خوبصورت مہینے کے فیض و برکات کو سمیٹ سکتے ہیں۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے محترم بھائی فصیح اللسان محمد نذیر سیالوی صاحب جو میزبان محفل ہیں، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس خوبصورت بزم کو سجایا، اور اس کے بعد DNN چینل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں، ان کے وساطت سے یہ آج کی خوبصورت باتیں امت مصطفیٰ تک پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ جو نذیر بھائی آپ نے سوال کیا ہے کہ رمضان کے فضائل کے حوالے سے، اگر تو ماہ رمضان کے لفظ رمضان کو ہی دیکھ لینا تو لفظ رمضان ہی اپنے اندر بڑی ساری خصائص لیے بیٹھا ہے۔ یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے۔ اس میں رے ہے، اس میں میم ہے، اس میں ضاد ہے، اس میں الف ہے، اور اس میں نون ہے۔ رے سے مراد ہے رحمت خداوندی، میم سے مراد ہے محبت خداوندی، اور ضاد سے مراد ہے ضوء کا معنی ہوتا ہے روشنی، ضوء خداوندی۔ الف سے مراد ہے الفت خداوندی، اور نون سے مراد ہے نور خداوندی۔ مطلب کہ جو آدمی ماہ رمضان کے یہ روزے رکھتا ہے، یکم رمضان سے آخر رمضان تک، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندے کو یہ 5 چیزیں، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت بھی، اس کی محبت بھی، اس کی ضوء بھی، اس کی الفت بھی، اور اس کا نور بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جو آیت بینہ جس کا میں نے سہارا لیا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب اس جملے کو دیکھیں تو میرا خیال ہے اتنا واضح ہے، اس میں اتنا باریکی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ رب تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ اے ایمان والو روزے ہیں ہی تمہارے لیے، یعنی روزے کا تعلق ہی صاحبان ایمان سے ہے۔
اس کے بعد دوسری حصے میں کیا فرمایا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ اس جملے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پہلی امم میں بھی روزے موجود تھے، ہاں ان کا ٹائم مختلف، ان کا انداز مختلف، ان کا طریقہ مختلف، جیسے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ امم سابقہ کے اندر جو روزے کا ٹائم ڈیوریشن تھی، جو وقت تھا، مغرب سے لے کے رات 12 بجے تک ان کے کھانے پینے کا وقت ہوتا تھا، اور رات 12 بجے سے لے کے اگلے دن مغرب تک ان کے روزے کا ٹائم ہوتا تھا۔ اب اتنا لمبا ٹائم جو ہے نا، کتنی مشقت تھی اس امت پر۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص نگاہ فرمائی، کرم فرمایا اور آسانیاں پیدا کر دی، اور کیا کہا؟ صبح سے لے کے شام تک۔ بلکہ میں ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ صبح سحری سے لے کے شام تک جو بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، میرا رب اس کو دن اور رات 24 گھنٹے عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی فضیلت والی عبادت ہے روزہ۔ اب آئیے جو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے فضائل بیان کیے، ویسے تو ڈھیروں فضائل ہیں حضور علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر مختلف انداز میں، لیکن ایک حدیث پاک جو بہت مشہور ہے، اور اس حدیث پاک کے جملوں پر ذرا غور کریں۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں، من صام رمضان، جو بندہ رمضان کے روزے رکھے، اور آگے کیا فرمایا؟ اس کی راتوں کو قیام کرے، یعنی نماز تراویح میں حاضر ہو اور شامل ہو، اور شرط کیا ہے؟ ایمان اور احتساب، دل میں ایمان موجود ہو، اور نظریہ کیا ہو؟ میں نے اپنے اللہ سے ثواب لینا ہے، اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ غفر له ما تقدم من ذنب، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی برگزیدہ عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا ترغیب و ترہیب کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین اور سامعین حضرات ہیں اس حدیث پاک کو سنیں، اور میں کہتا ہوں یہ حدیث پاک پڑھ کے نا تو ہمیں اپنے مقدر کے اوپر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا کیا عطا فرما دیا ہے رب کے کرم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اعطیت امتی خمس خصال، حضور فرمایا میری امت کو اللہ نے 5 ایسی باتیں دی ہیں جو میری امت سے پہلے کسی امت کے حصے میں نہ آئی تھیں۔ وہ 5 چیزیں، وہ 5 باتیں اسی امت کا حصہ ہیں۔ اب ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، اے روزے دار، تمہارے منہ کی جو بو ہوتی ہے نا، جس بو سے ہم نفرت کرتے ہوئے بھاگتے ہیں، اللہ کے حضور، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ میرے رب کو روزے دار کی منہ کی بدبو کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اب اللہ کی ذات ہو، رب تعالی جو بے نیاز مالک ہے، جو کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، ہر چیز میرے قبضے اور اختیار میں ہے، جو کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، ہر چیز کا مالک میں ہوں، سب کو بادشاہیاں دینے والا میں ہوں۔ اب وہ رب ہو کے تو امت مصطفیٰ پر کتنا رحیم ہے کہ تیرے روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ عرض کرتا جاؤں، سامعین سن رہے ہیں، عام طور پر نا لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جی افطار کرنے کے وقت، افطار سے پہلے جی مسواک کرنی چاہیے یا نہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں نا یہی حدیث ہوتی ہے کہ جی مسواک کرتے ہیں تو وہ تو اسمیل جو ہے نا وہ زائل ہو جاتی ہے اور وہ نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ خلوف کہتے ہیں اس ہوا کو جو معدے سے آ رہی ہوتی ہے۔ افطار کے وقت مسواک کرنا یہ تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پہلی چیز کیا آ گیا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اب اس میں دوسری چیز کیا آگے جو اسی امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے ماہ رمضان کے حوالے سے، حضور فرماتے ہیں وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيَّطَانِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، ساری مخلوقات روزے دار کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ بلکہ کیا فرمایا؟ حتی الحیطان، یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں وہ پانی کے اندر بھی رہ کے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے لیے جس نے روزہ رکھا ہے، روزے دار کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اب تیسری جو اسی امت کا خاصہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اللہ رب العزت ہر دن، یعنی ماہ رمضان کے ہر روز ہر دن اللہ کریم اپنی جنت کو مزین کرتا ہے، جنت کو سجاتا ہے، جنت کو خوبصورت بناتا ہے۔ کس لیے؟ کہ اس میں میرے محبوب کے غلام آئیں گے، میرے نبی کے نوکر آئیں گے، روزہ دار اس میں داخل ہوں گے۔ یہ تیسری بات جو اس امت کو عطا فرمائی، اسی امت کا خاصہ ہے۔ اور چوتھی بات کیا آئی؟ وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو سرکش شیطان ہوتے ہیں نا، ان کو ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی اللہ ان کو جکڑ دیتے ہیں، اللہ ان کو قید کر دیتے ہیں۔ اور وہ کس لیے؟ کہ میرے بندے کا میرے ساتھ قربت ہو جائے، میرے بندے کا میرے ساتھ مضبوط تعلق بن جائے، مضبوط رشتہ بن جائے۔ اور نذیر بھائی جو آخری بات ہے نا، آہا، اللہ کے رسول کا یہ فرمان پڑھیں تو آخری بات جب میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا نا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ہمارا رب اور ہمارا نبی ہمارے اوپر کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ بندہ، ہر وہ آدمی، ہر وہ روزے دار جس نے پورا ماہ روزہ رکھا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب اس کو بخش دے گا۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر کی رات تو نہیں ہوگی جس رات میں اللہ بخشے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ، اب حضور دیکھیں مثال کیسی دیتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ لیلۃ القدر نہیں ہوگی، لیکن صحابہ یہ بتاؤ جب کوئی آدمی سارا دن مزدوری کرے اور مزدوری کرنے کے بعد جب اس کی اجرت کا وقت ہو تو اس کو اجرت نہ دی جائے، اس کے دل پہ کیسے گزرے گی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بڑا رنجیدہ ہوگا، کبیدہ خاطر ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا امتی ہو اور سارا مہینہ وہ محنت کرتا رہے اور میرا رب اس کو اجرت بھی عطا نہ کرے؟ حضور فرماتے ہیں اس کی اجرت یہ ہوگی آخری رات جو ہوگی، یعنی ماہ رمضان کی آخری رات، اللہ رب العزت ہر روزے دار کو بخش دے گا۔ یہ 5 وہ باتیں ہیں جو اللہ کے میرے اللہ نے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسل سے، حضور کے وسیلے سے اس امت کو عطا فرمائیں۔ تو میں کہتا ہوں ہم کو اپنے رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ میرے آقا کا تو طریقہ معمول مبارک تھا، حضور ماہ رمضان سے 2 ماہ پہلے جب رجب شریف کا چاند طلوع ہوتا تو حضور ایک دعا فرمایا کرتے تھے، وہ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے اس رجب میں برکتیں عطا فرما۔ اور پھر دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی شعبان، اے اللہ ہمارے شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اور پھر دعا کرتے اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ پھر ہمیں رمضان کی برکتیں اور بہاریں نصیب فرما۔ تو یہ وہ ماہ مبارک ہے جس ماہ مبارک کے لیے اللہ کے رسول بھی دعائیں فرماتے رہے۔ میں اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ دعوت دوں گا کہ آئیے اس ماہ مبارک میں اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، نہ جانے قسمت میں پھر یہ بہاریں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ کیا کہنے جناب، ماشاءاللہ بڑے دل نشیں پرسوز پرکیف انداز میں حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب رمضان شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان مبارک کے تقاضوں کو، ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ اس کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ علامہ صاحب نے رمضان شریف میں روزہ رکھنے کے فضائل بیان کیے کہ کتنے انعامات سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو روزہ خلوص نیت کے ساتھ رکھنے پر بے شمار انعامات سے نوازتا ہے، وہاں ایسے لوگ جو بلا شرعی عذر روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے اور اس کو روزہ نہ رکھ کے بڑے شوق اور مزے سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو روزہ نہیں رکھا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا احکامات، کیا وعیدیں نازل فرمائیں اور کیا حکم ارشاد فرمائے۔ میں اس حوالے سے علامہ صاحب سے ارشاد فرماؤں گا، گزارش کروں گا کہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اس حوالے سے اللہ رب العزت کے احکامات۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک بات ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی وعیدیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو سخت احکامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتے، اس پہلو کو ہم دو انداز سے دیکھیں گے. ایک تو یہ دیکھیں گے کہ جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے سزا کیا ہے. دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا کون ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو اگر روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے اجازت ہے، جس کو ہم شرعی معذور کا نام دے سکتے ہیں. اور تیسرا ہم نے اس میں ایک اور چیز بھی ڈسکس کرنی ہے کہ وہ معذور آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اس کا نعم البدل یا اس کے متبادل کیا کرے. یہ تین چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. جہاں تک پہلے حصے کی بات ہے کہ جی جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو ابتدا میں ہی ہم نے جو آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ روزے کا تعلق ہی صاحبان ایمان سے ہے. اب جو لوگ بلا کسی عذر شرعی وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ پہ ذرا غور کریں. جو رب نے یہ سائن بورڈ دے دیا ہوا ہے کہ بھئی روزہ ایمان والوں کی زندگی کا حصہ ہے، اب انہیں یہ سوچنا پڑے گا کیا ہم ایمان کے کرائیٹیریے میں ہیں یا نہیں ہیں، ایمان کے اس دائرہ کار میں آتے ہیں یا نہیں آتے. اور یہ میں نے شروع میں بھی یہ بات عرض کی، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کا اعلان ہے، اور رب کے اعلان کے سامنے تو کسی کو جرت ہی نہیں ہے. نمبر ایک تو یہ بات ہے. اس میں ایک حدیث پاک بھی ایڈ کرتے ہیں، مشہور حدیث پاک ہے، اور جتنے ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں، خاص طور پہ جو کالجز کے اسکولز کے بچے ہیں، وہ کئی مرتبہ اس حدیث کو پڑھتے اور سنتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضور فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. وہ کیا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دینا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی گواہی دینا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج کرنا، جن کو ہم ارکان اسلام کا نام دیتے ہیں. اور بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب بچہ چلنا شروع ہوتا ہے نا، تو بچے کو ماں کلمے کے بعد جو پہلی چیز سکھاتی ہے وہ یہی سکھاتی ہے کہ بیٹا اسلام کے رکن کتنے ہیں. اب ان میں شروع سے ہم یہ بات پڑھتے آئے کہ اسلام کے ارکان میں سے روزہ ہے، اور اگر آج ہم کسی عمارت کی ایک بنیاد یا ایک دیوار کو ختم کر دیں تو کیا وہ عمارت مکمل ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. بالکل اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اسلام کی عمارت کی 5 بنیادیں ہیں، کسی ایک کو بھی چھوڑو گے تو یہ عمارت مکمل نہیں ہوگی. بلکہ میں اس میں نا بعض اسلاف نے، جیسے مسند ابو یعلا میں آتا ہے کہ بعض اسلاف نے ایسے بندے کو مرتد قرار دیا ہے جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی عذر شرعی نہ ہو اور جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے، ایسے بندے کو مرتد قرار دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میں مسند ابو یعلا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی 3 باتیں ہیں، ان میں بھی روزے کو بنیاد میں شامل کیا گیا. 3 باتیں کون کون سی؟ اللہ کی توحید کی گواہی، پیارے آقا کی رسالت کی گواہی، فرضی نماز اور فرضی روزہ. اب روزے کو اس حدیث پاک میں بھی واضح طور پہ جو ہے نا وہ کلیئر کیا گیا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک نا موارد الزمان کے اندر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو حالت خواب میں تھا. یہ صحابی رسول ہیں، حالت خواب میں تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس چند لوگ آئے ہیں، سوتے سوتے میں دیکھ رہا ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں اٹھو، اور یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر تمہیں لے کے جانا ہے. حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا. جب پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا تو میں نے کہا بھائی اس کے اوپر تو چڑھنا میرے لیے آسان نہیں، بڑا مشکل ہے. وہ کہنے لگے تم ہمت کرو، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں. کہتے ہیں میں اس پہاڑ پہ چڑھا، اور یہ حدیث پاک وہ میرے سامعین اور ناظرین غور سے سنیے گا جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میں پہاڑ پہ چڑھا تو میں نے چیخوں کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ آواز کن کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ جہنم سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں.
کہتے ہیں پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے دونوں ہونٹ جس کو ہم باچھیں کہتے ہیں، ان کے رخسار پھٹے ہوئے ہیں اور ان سے خون نکل رہا ہے اور وہ چیخ رہے ہیں۔ تو ابو امامہ باہلی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کیوں ان کو سزا مل رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت ہونے کے باوجود بلا کسی عذر شرعی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اب ابو امامہ باہلی کہتے ہیں میں نے جب وہ منظر دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی، میں دوڑا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، یا رسول اللہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو امامہ جو تم نے دیکھا وہ سچ ہی دیکھا ہے۔ اب زبان مصطفیٰ کی تصدیق آ گئی، تو زبان مصطفیٰ کی تصدیق دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ زمین اوپر آسمان نیچے ہونا ممکن ہے، لیکن زبان رسول سے جو بات نکلتی ہے، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں ما صدرنی الا بالحق، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے۔ تو اس لیے میرے وہ سامعین اور ناظرین جو احباب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا کہ خدا را زندگی میں پھر یہ نصیب ہو یا نہ ہو، ایک گزر گیا اور یہ ایسے دن گزریں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، لہٰذا اس کے روزے رکھیں۔ اب آئیے کون سے لوگ ہیں جو شرعی معذور کہلاتے ہیں اور ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں؟ ان میں سے ہر وہ بندہ جس کو ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کا حل بھی کوئی نہیں، اور حل سے مراد یہ ہے کہ بڑی سنجیدہ قسم کی بیماری ہے، جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، کینسر کے مریض ہوتے ہیں، اس طرح یا زیادہ عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا بظاہر حل کوئی نہیں ہوتا، اور یہ لوگ بھوک اور پیاس کی شدت اور تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ لوگ شرعی معذور کہلائیں گے۔ بلکہ آج کے دور میں تو ہمیں حالت سفر میں چھٹی ہے روزہ رکھنے کی، لیکن آج ہمارا سفر مشکل نہیں ہے۔ آج کے ہمارے علماء بزرگ کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ آج حالت سفر میں بھی روزہ رکھو۔ فتویٰ بالکل یہی ہے کہ حالت سفر میں تمہیں چھٹی ہے، لیکن تقوی یہ ہے کیونکہ تمہیں مشقت نہیں ہے وہ سفر کی نا، تو اس لیے صرف اور صرف وہ بندہ شرعی، میں نے ایک بیسک اصول دے دیا ہے کہ وہ بندہ شرعی معذور کہلائے گا جس کو واقعتاً بھوک برداشت یا پیاس برداشت کرنے کی جس کے اندر صلاحیت طاقت نہیں ہے، یا ماہر معالج اور طبیب جو مسلمان ہو وہ منع کر دے کہ بھائی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو ایسا بندہ شرعی معذور کہلائے گا۔ وہ اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے اجازت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے اس طرح کا بندہ جو شرعی معذور کہلاتا ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتا تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا یہ نہیں ہے کہ بس اللہ نے، میں اگر معذور ہوں تو مجھے چھٹی مل گئی ہے، اللہ نے اس کا بھی حل دیا ہے۔ رب تعالیٰ کے قرآن نے اس کو بھی کہا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، دوسرے پارے میں آتا ہے کہ بھائی ایک مسکین کا کھانا دے دو۔ اس کا آسان سا حل نذیر بھائی کیا ہے کہ ہم نے فرض کرے میں ہی ہوں، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، اگر خدا نخواستہ کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو میں نے خود تو کھانا ہی ہے، تو میں اپنی جگہ وہ کسی اور کا روزہ رکھوا دوں، کسی اور کا افطار کروا دوں۔ اگر میں ڈیلی بیس پہ ایسا نہیں کر سکتا تو میں اس کے پیسے بھی ادا کر سکتا ہوں، اور اس کے پیسے کتنے ہیں میں یہ بھی اپنے سامعین کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ٹائم کے 170 روپے، جو لیٹسٹ ہماری مہنگائی کا دور ہے، نصاب ہے، 170 روپے صبح اور 170 روپے شام، اس کی 30 روزوں کی کیلکولیشن کر لیں، چاہے اکٹھے کسی کو دے دیں یا ڈیلی بیس پہ دے دیں، تو بہرحال فدیہ ادا کرنا وہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ یہ ایسے بندوں کا حل ہے۔ میں پھر التجا کروں گا اپنے سامعین سے اور ناظرین سے، خدا را ماہ رمضان کی یہ برکتیں بہاریں لوٹیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ کوئی اس باب سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں اور بہاریں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب
روزے کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے کہ جو احباب جو لوگ روزہ کسی شرعی عذر کے بنا چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل اس کو آسانی سے لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بہت سخت احکام نازل فرمائے. ہمیں بحیثیت مسلمان جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تو جو احکام اللہ رب العزت نے ہم پہ نازل فرمائے ہمیں بحیثیت مسلمان ان پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کے فیض و برکات کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمد نذیر سیالوی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے